بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کہتے ہیں سیسلن مافیا اور گاڈ فادر وہاں ہوتے ہیں جہاں قانون نہ ہو، ہاں وہاں ہی پیدا ہوتے ہیں جہاں قانون کمزور ہو۔ ناظرین، آج اسلام آباد صبح سے میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ میدان جنگ کن کے لیے بنا؟ چھوٹے ملازمین کے لیے جو سارا دن سرکاری نوکری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج ان پر پولیس نے وحشیانہ دہشت گردانہ پتھراؤ کیا، شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا۔ ایک طرف تو طاقتور سیاستدان پی ڈی ایم روزانہ جلوس نکالتی ہے، وائلیشن کرتی ہے ایس او پی کی، اور اداروں کو دھمکیاں دیتی ہے، دھمکاتی ہے۔ وہاں پولیس کی نہ لاٹھی اٹھتی ہے، نہ آنسو گیس چلتا ہے، نہ کوئی ملک کے خلاف بغاوت کرنے اور نازیبہ الفاظ بولنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ شرمناک خبر کے ساتھ، تکلیف دہ خبر کے ساتھ ناظرین، آپ جانتے ہیں پچھلے عرصے سے دراز سے پاکستان میں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ رزق حلال کھانے والوں کا ایک وقت کا کھانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس میں سرکاری ملازمین عرصہ دراز سے مطالبے کر رہے تھے حکومت کو کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائے۔ ہر سال مہنگائی 30 سے 40% بڑھ رہی ہے، پر ہماری مہنگائی، ہماری سیلریاں نہیں بڑھ رہی، ہمارے بچے اسکول میں نہیں پڑھ پا رہے، ہم علاج نہیں پا پا رہے۔ یہ سارے ملازمین 1 گریڈ سے 16 تک تھے۔ یہ پاک سیکٹریٹ کے ملازمین نے یہ احتجاج شروع کیا۔ اسلام آباد پاک سیکٹریٹ کے ملازمین تھے، اور یہ بڑھتا احتجاج جس میں پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین شامل ہو گئے۔ آج یہ اپنے حق کے لیے آئے۔ کیا مطالبہ تھا؟ کہ جس ریشو سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ہماری تنخواہیں بنا دی جائے۔ لیکن ان ظالموں نے، ان نہ دیکھنے والی آنکھوں نے، نہ سننے والے کانوں نے، جب ملازمین ہدیڑ عمر کے 55 سال کے بزرگ جوان احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ان پر وحشیانہ شیلنگ کی، اتنے آنسو گیس پھینکے کہ کئی لوگ ادھر بے ہوش ہو گئے، مرنے کے قریب آ گئے۔ اس طرح لاٹھیاں برسائیں کہ ان کے جسم پر نشان ہی نشان رہا، نشانات ہو گئے۔ درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس سیاسی پاور نہیں تھی، غیر ملکی ایجنڈا نہیں تھا، یہ لوٹ مار کے اربوں روپے کے ملزم نہیں تھے۔ یہ کوئی 40-50 سیلری لینے والا کہہ رہا تھا ہماری 40% سیلری بڑھا دی جائے، جس پر حکومت کا دعویٰ تھا نہیں، ہم آپ کی ٹوٹل 10% تنخواہیں بڑھائیں گے۔ احتجاج کرنے والے ملازمین جو سرکاری ملازم تھے، اسلام آباد حکومت کے ملازم تھے، ابھی اس میں پنجاب حکومت کے ملازمین اور وفاق اور دوسرے چاروں صوبوں کے شامل ہو گئے ہیں۔ ان محدود ملازمین کی تنخواہ بڑھانوں کی بجائے حکومت ہیلی کاپٹر لینے میں دیر نہیں کرتی۔ منسٹرل لاجز پہ اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، سرکاری افسروں کے خوبصورت ترین دفتروں پر کروڑوں روپے کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی رہائشوں پر لگایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ملازمین نکلے اور ان کا مطالبہ تھا، ان سے مذاکرات ہوئے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، جس پر انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، صرف 10% بڑھا سکتے ہیں، وہ بھی بیسک پے پر، اس میں صرف 5-10% فرق پڑنا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس مناسب اس تنخواہ میں ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا، ہمیں ہر مہینے قرضوں پہ پیسے لینے پڑتا ہے۔ لیکن طاقت کے نشے میں چور حکومت، اقتدار کی طاقت میں، تکبر میں اندھے طاقتور پولیس افسر حکومت کی ہدایت پر اور رینجر نے ان معصوم لوگوں کو، جن کے نہ ہاتھ میں لاٹھی تھا، نہ تلوار تھی، نہ وکیل کرانے کے لیے 5-5 کروڑ روپے کی فیس تھی، نہ 5-5 لاکھ بندے کا مجمع کروڑوں روپے لگا کے جلوس کرنے کی سکت تھی، ان پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ اس میں خواتین بھی شامل تھی، بزرگ بھی شامل تھے۔ اس وقت ناظرین جو اسلام آباد ہے، وہاں کا شارع دستور میدان جنگ دے بن رہا ہے، ہر طرف شیلنگ ہے، ارد گرد کے گھروں والے سخت پریشان ہیں۔
اتنی شیلنگ کی گئی کہ کوئی شخص اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. شارع دستور شارع ظلم بن گیا ہے. یہ دیکھتے دیکھتے مختلف جگہوں پر احتجاج شروع ہو گئے. پولیس نے ہر جگہ طاقت کا استعمال کیا. کچھ لوگ اس زخمی حالت میں، ان کا مطالبہ تھا کہ ہم پاک سیکریٹریٹ کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے جا کے احتجاج کر سکتے ہیں. اگر سیاسی جماعتیں ڈی چوک میں احتجاج کر سکتی ہے، خود حکومت ماضی میں احتجاج کرتی رہی ہے. موجودہ اپوزیشن پی ڈی ایم روزانہ جلسے جلوس کر رہی ہے اور حکومت کو گالیاں دیتی ہیں، اداروں کی تذلیل کر رہی ہے، عدالتوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں. ہم تو صرف اپنی تنخواہ کے لیے آئے ہیں، ہم نہ کرپٹ ہیں، نہ چور ہیں، نہ ڈاکو ہیں، نہ ملک لوٹا ہے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں جس ریشو سے مہنگائی ہوئی تھی ہماری سیلری میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ ہم بھیک اور ڈاکے چوری کے بجائے بچے پال سکیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ ملک سود در سود آئی پی پی کے ساتھ اربوں روپے فالتو دیتے ہیں. اس ملک میں ہر سال اربوں روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. دیگر مشینری اکوپمنٹ میں انکم ٹیکس، سیلز، اربوں روپے کما رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ملازمین کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. ناظرین، یہ سینکڑوں کی صورت میں شروع ہوئے، اب ہزاروں میں آ گئے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے اگر وفاقی حکومت نے ان کے مطالبات نہ مانے تو چاروں صوبوں میں کلرک جو کہ ایک منظم نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہیں، ظالم نہیں ہے لیکن مجبور ہے، حکومت کو دھمکی نہیں دے سکتے، مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ان پر آج جو وحشیانہ تشدد کیا گیا، جو اسلام آباد کی زمین کو چھوٹے ملازموں کے خون سے سرخ کیا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ اگر سیاسی جماعتوں کے سربراہ اداروں کو تنقید کریں، وکلا عدالتوں میں حملے کریں، پی ٹی وی پہ حملہ ہو، وہ سب جائز. غریب آدمی سیلری کے لیے مطالبہ کرے. ناظرین، یہ کیا ملک ہے جہاں مطالبے سے، گزارش سے تو آپ کو حق نہیں ملتا؟ چھیننے والا جو آپ کے حلق میں ہاتھ ڈالے آپ اس کو حق دیتے ہیں. آج سرکاری ملازموں پہ پڑنے والی لاٹھیاں اور آنسو گیس، یہ ملک کے قانون پہ لاٹھیاں پڑی ہیں. یہ حکومت کے چہرے پہ نشان ہیں. انہیں نشان اتارنے ہوں گے. انہیں جو روزانہ قومی اسمبلی کا 2-2 کروڑ کا ایک سیشن کراتے ہیں اور ایک قانون سازی نہیں کرتے، اس کے بدلے غریبوں کی تنخواہیں بڑھانا ہوگی. بجلی، گیس، پیٹرول، ہر چیز کی قیمت آسمانوں کے پہ چلے گئی. روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہو گیا. کیا آپ ان مستحق لوگوں کو، ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں، کسی غیر ملک کے نہیں، ان کے جائز مطالبے کے لیے تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے؟ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کو فوری طور پر چاہیے کہ اپنی اعلیٰ سطح ٹیم بھیجے، سرکاری ملازمین سے مذاکرات کرے اور جتنی تنخواہ ممکن ہو سکے ان کی بڑھائے. گریڈ 22 کے افسر کو تو 5 گاڑیاں آپ دے دیتے ہیں، 8 کنال کا گھر دے دیتے ہیں، 20 ملازم دے دیتے ہیں، لیکن گریڈ 1 سے لے کے 10-11 تک کے بیچارے تو نہ ان کے پاس گھر ہوتا ہے، نہ سرکاری گاڑی ہوتی ہے، نہ سرکاری پٹرول ہوتا ہے، کوئی سرکاری مرات نہیں ہوتی. انہیں اتنا رزق حلال، اتنی جائز تنخواہ کر دے کہ یہ سڑکوں پر آپ کو اپنے حاکم سمجھے، اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے نہ سمجھے. عمران خان صاحب، آپ کے لیے امتحان ہے. آپ کے قریبی لوگ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب مس گائیڈ کر رہے ہیں. اگر یاد رکھ لیں، پی ڈی ایم آپ کا نقصان نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پیچھے لوگ نہیں آ رہے. لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا، انہوں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا، پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ سرمایہ ملازمین ملک بھر کے اور چھوٹے طبقے کے تاجر جو بنیادی حقوق سے محروم ہیں، جن کا کچن نہیں چلتا، جو بجلی کے بل، گیس کے بل دے دیں تو راشن نہیں دیتا، راشن لے لیں تو بل نہیں دیے جاتے، اگر وہ سڑکوں پر آ گئے تو وہ انسانوں کا سمندر آپ کی حکومت کو بہا کے لے جائے گا اور کوئی طاقتور آدمی آپ کو نہیں بچا سکے گا. ڈرے اس وقت سے کہ جب عام شہری اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کے لیے نکلے گا، اس کا لیڈر نواز شریف، بلاول، مولانا فضل الرحمان نہیں ہوں گے. اس کا لیڈر کون ہوگا؟ حق، سچ. اس کے پیٹ کی بھوک، اس کے بچے کی بیماری، اس کے ماں باپ کی بیماری، اس کی بے روزگاری، یہ چیز آپ کے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب،
آج آنسو گیس پہ تو آپ نے لاکھوں روپے کی پھینکوائی ان پر، شیلنگ بھی پکڑوائی، اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے آپ نے تھانوں میں بند کر دیا، اور تھانوں میں بھی تشدد ہوا۔ یہ پولیس والے بھی تو ملازم ہیں، انہیں خود شرم نہیں آئی؟ انہیں نہیں پتا کہ وہ بھی سرکاری ملازم ہیں؟ خدا را، کیا احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا جرم ہے اس ملک میں؟ اگر پرامن احتجاج کرنا جرم ہے تو پی ڈی ایم روزانہ جلوس کر رہی ہے، ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ 2014 میں آپ نے 26 دن کا دھرنا اسی ڈی چوک اسلام آباد دیا تھا، پورا دستور، شرح دستور بند ہو گیا تھا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر غریب آدمی سرکاری ملازم کا اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج جرم ہے، تو پھر اقتدار لینا اور اقتدار گرانے والے تو ظالموں کے سرغنہ ہوئے۔ ہمیں وزیر اعظم اور حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ان ملازمین جو احتجاج کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ احتجاج پورے چاروں صوبوں میں پھیل جائے، کیونکہ صوبائی حکومتوں کو بھی لاکھوں ملازمین ہیں، اس طوفان کو روکے، پولیس کو روکیں گے، ان پہ پتھراؤ نہ کرے، شیلنگ نہ کرے، لاٹھی چارج نہ کرے، ان نہتے لوگوں کو جانوروں کی طرح پکڑ کے پولیس کی گاڑیوں میں پھینک کر حوالاتوں میں بند نہ کرے۔ تنخواہوں میں اضافہ ان کا حق ہے، کیونکہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے باہر جا کے احتجاج کرنے ہیں تو پارلیمنٹ بھی پاکستان کی عوام کی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ پارلیمنٹ کے وزیر اعظم ہیں، آپ پاکستان کی قوم کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے آ کے پورا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کے مطالبات سنیں اور حل کریں، اس سے پہلے کہ عوام کا سمندر جو کسی بھی مہنگائی، بے روزگاری، ظلم، زیادتی، ناانصافی سے ستایا ہوا سڑکوں پر آیا تو حکومت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ کسی کو حق دینے سے آپ کی شرمندگی نہیں ہوگی۔ آگے بڑھے وزیر اعظم صاحب، اور ان بے بس لاچار سرکاری ملازموں کا ہاتھ تھام کے ان کے جائز مطالبات فوری طور پر پورا کرے، ورنہ آنے والے طوفان اور سیلاب سے کچھ نہیں بچ پائے گا۔ ناظرین، عارف حمید بٹی نے عام شہری کی آواز آپ تک اٹھائی۔ اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔